أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہائے بابا زخمی بابا ہائے بابا میرے بابا بابا بھی مت جائیے بابا بھی
مت جائیے۔ میت پہ زینب نے کہا بابا بھی مت جائیے۔ آنکھیں تو اپنی کھولیے، خاموش کیوں ہے بولیے، کیوں ہو گئے ہم سے خفا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ میت اٹھی گر آپ کی، بابا یہیں مر جاؤں گی، مجھ میں نہیں اب حوصلہ، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ عید آ رہی ہے بابا جان، کیسے رہیں گی بیٹیاں، ویران گھر ہو جائے گا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ کیوں میرے بازو چوم کے ایسے تڑپ کر روئے تھے، بتلائے کیا یاد آ گیا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ آتا نہیں اس کو ہے چین، بھولا نہیں ماں کو حسین، مر جائے گا بھائی میرا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ گھبرائیں گی اماں میری، غسل و کفن کے بعد بھی خون بہہ رہا ہے آپ کا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ بازار کیسے جاؤں گی، دربار کیسے جاؤں گی، میں سیکھ لوں چلنا ذرا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ جتنے بھی ہیں کوفی کھڑے، پتھر نہ ماریں یہ مجھے، کہہ دیجئے ان سے ذرا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ سجاد کیسی تھی گھڑی،
روتی تھی خود بنت علی جس دم یتیموں نے کہا بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے۔ کہہ کے سب یا امام روتے ہیں، سب علی کے غلام روتے ہیں۔ آج دنیا سے جا رہے ہیں امام، ہے خزاں کا پیام روتے ہیں، ہے سر سے مولا کہ خون بہتا ہے، سن کے سب خاص و عام روتے ہیں، سن کے سب خاص و عام روتے ہیں۔ سر پہ مولا کے ہائے تیغ لگی، پیٹ کر سر غلام روتے ہیں، پیٹ کر سر غلام روتے ہیں۔ روزہ کھولا نہیں کسی نے بھی، بھوکے پیاسے تمام روتے ہیں، ہے علی بستر شہادت پر، گھر میں سب خاص و عام روتے ہیں، چین پل بھی نہیں ہے مولا کو، ہو کے بے کل امام روتے ہیں۔ آج کے دن علی شہید ہوئے، آج 11 امام روتے ہیں، آج 11 امام روتے ہیں۔ اے حسن مومنین مجلس میں، سن کے غم کے کلام رو
کے کلام روتے ہیں کہہ کے سب یا امام روتے ہیں سب علی کے غلام روتے ہیں صلوات بر محمد و علی محمد اللہم کے روز تک اسلام کی جبی پہ رہے گا لکھا ہوگا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب صدریزی سے گر پڑے عباس باوفا جب صدریزی سے گر پڑے عباس باوفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بے صدا اکبر نے دوڑ کر شہبالا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو رو آئیے ترائی میں حیدر کے شیر کو روائیے ترائی میں حیدر کے شیر کو. یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ آیا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ. یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گیا عباس. مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی ٹوٹا فلک نے آج کمر کو حسین کی ٹوٹا فلک نے آج کمر کو حسین کی ٹوٹا فلک نے آج کمر کو حسین کی. کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا بند و بید کانپتے تھے شیخ کے دست و پا امام تھا نفر پہنے دوش پر تصویر وار تھے ہمیں ترسیت مقتل کی خاک سے تنے انور لٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا. پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بودرا
तैयार हो गए, तुम हाथ खो के जाफर तैयार हो गए। के मुंह पे कहने लगे शाह खुश अब्बास, मैं किन आँखों से देखूं तेरा ये हाल, इस दम भी है तुम्हें मेरे आदाब का ख्याल। जब ज़िब्हा होंगे हम तो किसे होवेगा मलाल, जब ज़िब्हा होंगे हम तो किसे होवेगा मलाल। सदके हुसैन तेरे तने पाश पाश के, एक बार हमको गिर्द तो फिरने दो लाश के, एक बार हमको गिर्द तो गिरने दो लाश के। सुनकर सदाए हजरत शबीर नामदार, लहू भरी हुई आँखों को एक बार सर रख के रहमल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबे इलाहिल आलमीन, मौलाना मौला सकलैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मयामीन, वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। या सरियर रिज़ाइ गफ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, फ़इन्नका फ़आलुन लिमा तशा, या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिनन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबिyyना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन मात अला आलि मुहम्मदिन, मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन माता शहीदा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये मजलिस अज़ा, मजलिस ईसाल सवाब है। ये मजलिस व अज़ीम इबादत है जो हर मौके में हमारा साथ देती हैं और हर मौके में हमारी हिदायत फरमाती हैं। चाहे खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, चाहे कामयाबी का माहौल हो या चाहे मुश्किल वक्त हो, दर अहले बैत मजलिस अज़ा वो दर है, वो दरसगाह है, वो यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर इंसान को हर मसले का हल यहाँ पे दस्तयाब होता है। हर मुश्किल आसान होती हुई नज़र आती है, हर गम यहाँ पर सुकून में तब्दील हुआ नज़र आता है,
ہر پریشانی یہاں سے دور ہوتی ہوئی جاتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجلس عزا و عظیم عبادت ہے جس کو ہمارے معصومین نے کیا ہے، جس کو ہمارے اماموں نے کیا ہے، جس کو ہمارے علماء نے کیا ہے، اور قیامت تک اس عبادت کو ہم کرتے رہیں گے۔ آج کی یہ مجلس زیارت کی مجلس ہے۔ ایک مرحوم جو مومن تھے، جو ایک زائر امام حسین تھے، جو ایک خادم امام حسین تھے، جو ہمیشہ محبتیں اہل بیت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے رہتے تھے، تو اسی سلسلے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد، کہ جو مر جائے اس دنیا سے ختم ہو جائے اور اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو مرتے وقت، تو اس کی موت کوئی عام موت نہیں ہے، بلکہ اس کی موت شہادت کی موت ہوا کرتی ہے۔ جانے والے مرحوم زائر ناصر علی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، تو زائر بھی تھے، محبان اہل بیت بھی تھے، تو اس حدیث ان کے اوپر ساری طریقے سے صادر ہوتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو محبت اہل بیت میں اس دنیا سے گزر جائے تو سمجھو کہ اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ تو یہ مجلس عزا زیارت کی مجلس ہے، ایک باپ کی مجلس ہے جس کو اپنے بچوں نے انعقاد کیا ہے کہ باپ تو چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ گفتگو باپ کے سلسلے میں کریں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بچوں نے اپنے باپ کی یاد میں زیارت کے سلسلے سے اس مجلس کو منعقد کیا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کے غم میں ہیں تو بیٹے بھی اپنے باپ کی جدائی سے بہت ہی زیادہ غمگین ہیں۔ تو باپ اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس عظیم نعمت کا نام ہے، اس عظیم دولت کا نام ہے کہ باپ جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تو ہمارے لیے ایک سورج کی مانند ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی مانند اس لیے کہا ہے کہ سورج گرم تو ہوتا ہے مگر سورج ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا نہ ہو۔ اسی طریقے سے باپ جب تک اس دنیا میں موجود رہتا ہے تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں چاہے لاکھ مصیبتوں کا سامنا کروں، چاہے لاکھ پریشانیاں میرے سامنے آئیں، لیکن میری زندگی کا ہدف یہ ہو کہ میرے بچے ہمیشہ کامیاب زندگی گزاریں، میرے بچے ہمیشہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، صرف 15 سے 20 منٹ میں میری مختصر سی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ تو باپ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں دین اسلام میں بیان کی گئی ہیں، اور واقعات میں اور بہت ساری باتوں میں باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ باپ اس درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ دھوپ میں رہنا پسند کرے گا، بارش میں کھڑا رہے گا، لیکن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرے سے جو پھل آئیں وہ بہت ہی اچھے ہوں، وہ بہت ہی اچھے اور لذیذ ہوں۔ اسی طریقے سے باپ جب تک زندگی گزارتا ہے تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ چاہے میں دھوپ میں رہوں یا بارش میں رہوں، مجھے نیند آئے یا نہ آئے، لیکن میرے بچے سکون کے ساتھ رہیں، میرے بچے کامیاب زندگی گزاریں۔ ہمیشہ ایک باپ کی چاہت ہوا کرتی ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہوا کرتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے، چاہے کتنا بھی مشکل وقت اس کے اوپر آئے وہ ہمیشہ اپنے گھر کی حفاظت میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا گھر سکون کے ساتھ رہے۔ ہم نے یہی سنا ہے
کہ ماں کے پیروں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اگر کوئی باپ کو ناراض کر دے تو وہ اب کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ تصور نہ کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ باپ کی خوشنودی کا بھی ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جس طریقے سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے باپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم جنت کی بو تک نہیں سن سکتے ہیں۔ جن کے باپ زندہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اب تک بچوں کے سروں پر باپ کا سایہ تھا، 2 دن پہلے تک باپ کا سایہ موجود تھا، آج وہ بچوں کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہے۔ کبھی بھی ہم کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے باپ کا بے احترامی نہ کریں، اپنے باپ کو کبھی گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، ابھی اپنے باپ کو بلند آواز میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ باپ ایک عظیم بلندی کا نام ہے۔ کہا کہ جب بھی تمہارا باپ تمہارے سے کوئی گفتگو کرے تو ان کی بات غور سے سنو اور غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر آج تم باپ کی بات سنو گے تو کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اس لیے کہ باپ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کامیابی کا راستہ دکھاتا رہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میری زندگی میں کامیاب ہوتا رہیں۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے، دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میرے سے زیادہ میرے بچے ترقی کریں، میرے سے زیادہ میرے بچے کامیابی کی منزل تک پہنچیں۔ یہ واحد شخص ہے باپ جو ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج بیٹی کے سر سے بھی باپ کا سایہ گیا ہے نا، بیٹی سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے باپ کو، باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے روئے، غمگین ہو، کبھی بھی یہ باپ اپنی بیٹی کی غمگین حالت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوا کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ باپ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، لیکن وہ جب تک زندہ رہے گا اپنی بیٹی کے لیے ایک بادشاہ کی طرح رہے گا۔ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ باپ امیر ہو یا فقیر ہو، لیکن بیٹی کے سامنے جب بھی آتا ہے بیٹی ہمیشہ یہی تصور کرتی ہے کہ میرا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا میرا سلطان، سب سے بڑا میرا امیر ہے تو میرا باپ ہے، اس لیے کہ باپ کو اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے، کبھی بھی وہ اپنی بیٹی کو ناراحت دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے باپ، تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو مرنے کے بعد بھی سکون ہمارے باپ کو حاصل ہوں تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کی جائے، تو وہ باپ کے بعد اس کے عزیزوں اور دوستوں سے نیک برتاؤ کریں۔ آج تک بیٹی کے لیے سب سے بڑا سہارا باپ تھا، تو اے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ مرنے کے بعد قبر میں سکون سے رہے تو اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے ایک باپ بیٹی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔
اس کے عزیزوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے باپ کی قبر میں سکون پہنچ سکے، تمہارا باپ قبر کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب بھی اولاد ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اولاد بڑی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے باپ کو خاموش کرانے کی کوشش کر دیتے ہیں اور اپنی آواز کو باپ کی آواز کے آگے بلند کرنے لگتے ہیں۔ کہا کہ باپ ایک عظیم ہستی ہے، اس کی آواز کے آگے اپنی آواز کو کبھی بھی بلند نہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، 50 سال کی عورت اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے کہ آئیں، الماری کھل نہیں رہی ہے کمرے میں، آ کر میری مدد کریں۔ شوہر آتا ہے، بوڑھا ہے، آ کے الماری کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے بھی وہ الماری نہیں کھلتی ہے۔ اتنے میں اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں کہ اے بیٹے آؤ اس الماری کو کھولو۔ بیٹا آتا ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، طاقت کی زور پر ایک مرتبہ الماری کھولتا ہے تو فوراً وہ الماری کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ الماری کھل جاتی ہیں تو بلند آواز میں اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے تھے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے، اور آپ نے اتنے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیا آپ نے، اور یہ بالکل آسان کام تھا۔ تو ایک مرتبہ باپ مسکراتے ہوا کہتا ہے کہ اے بیٹا یہ کام میرے لیے بہت بڑا نہیں تھا، سن، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا روزانہ گھر کے دروازے کے پاس جاتا تھا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو اس دروازے کو کھول سکے، تو میں دھیرے سے پیچھے سے آتا تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا، میں وہ دروازہ کھولنے میں تمہاری مدد کرتا تھا اور تمہیں یہ لگتا تھا کہ وہ دروازہ تم کھول رہے ہو۔ کبھی بھی میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں وہ دروازے میں، کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم کیا ہو، ہمیشہ اپنے اندر اپنی ضعیفی کا احساس نہ کرو، بلکہ اپنے اندر ایک کامیابی کا احساس کرنے کے لیے میں کبھی بھی تم کو احساس ہونے نہیں دیا کہ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، تمہاری دروازہ کھولنے میں مدد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری مدد کرنے سے بلکہ ہمیشہ یہ احساس دلاتا تھا کہ دروازہ میں نہیں بلکہ تم کھول رہے ہو۔ کہ احساس انسان کو دلانے کے لیے کئی ایسے طریقے، مدد کرنے کے ایسے طریقے ہوتے ہیں، کبھی اس کو احساس تک نہ ہو سکے اس کی مدد کر دو۔ تو باپ اتنی زیادہ اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو احساس تک ہونے نہیں دیتے تھے۔ کیوں باپ نے اپنے بچے کی مدد کی؟ فرمایا کہ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میں تمہارا دروازہ کھولتا ہوں تو ہو سکتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹ نہ پائے، بس اس چیز کا احساس دلاتا تھا کہ تمہارے اندر اعتماد آ جائے، خود کے اوپر بھروسہ آ جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، احسان جتانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے اس بیٹے نے اس بات کو سنا تو فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، الماری کھولنا، اور میں نے بلند آواز میں اس کا احساس اور احسان جتانا کر دیا، لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے باپ نے کتنے احسانات کیے ہیں، کبھی بھی اپنی زبان تک نہیں لایا، اپنے باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں، باپ وہ عظیم ہستی ہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ مشہور و معروف واقعہ ہیں،
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے کہ مولا میں بہت زیادہ مال چاہتا ہوں۔ کہا کہ کتنا مال چاہتے ہو؟ کہا اتنا زیادہ مال چاہتا ہوں کہ میں گن نہ سکوں، اتنا زیادہ مجھے مال آ جائے۔ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ مولا مجھے شہرت چاہیے، نام چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ مولا مجھے شہرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر چاہیے، جگہ چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اسی طریقے سے وہ کئی سوالوں پہ سوال کرتا رہا، تو مولا نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، جب بھی میں کوئی بھی سوال کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر والدین کی خدمت کرو۔ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو نے دنیا کے بارے میں سوال کیا تو والدین سے ہی حاصل ہوگا، صرف دنیا ہی نہیں، اگر تم آخرت میں بھی کامیاب ہونے چاہتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ جاؤ، جا کر والدین کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت کرو گے تو دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت بھی حاصل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں، باپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جتنی خدمت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اگر ہمیں آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اپنے باپ کی عزت کرنا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہم نے کربلا کے میدان میں بھی ایک باپ کو دیکھا، جو باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو ہمیشہ سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں یہ بھی دیکھا کہ امام حسین جو باپ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ علی اصغر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور 3 بال کا تیر آ کر ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید دیتا ہے۔ آزاداروں، کہاں کا صبر تھا مولا حسین میں، جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں بس اتنا ہی نہیں عزاداروں، امام حسین وہ عظیم باپ تھے جو ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو شہید ہونے نہیں دے گا، اپنے آگے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آزاداروں، ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام حسین پر، جو 18 سالہ نوجوان علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس اتنا ہی نہیں، علی اکبر کے سینے پہ لگا ہوا برچھی کے پھل کو مولا نے ایسے کھینچا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے اور مولا نے کہا کہ خدایا میرے اس عبادت کو قبول فرما، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا، خدایا تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، خدایا تجھے واسطہ ہے مولا امام حسین کا۔ خدایا جہاں بھی شیعان حیدر قرار پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ خدایا جو بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خدایا تمام مومنین اور مومنات کو اس بری بلا کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما۔ خدایا
مرحوم جناب ناصر صاحب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں سکون عطا فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما، خدایا ان کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، خدایا ان کو غلامان امام حسین میں شمار فرما، خدایا ان کے اولاد کو صبر عطا فرما، خدایا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، خدایا ہماری اس قلیل سے عبادت کا ثواب جناب مرحوم ناصر صاحب کی روح تک، قبر تک ایصال فرما، ان کو سکون نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور زائر الحاج ناصر علی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ماتم حسین یا حسین۔ حسین میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، بھی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا، یہ غم سہا نہیں جاتا، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا، میں بد نصیب ہوں بابا، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا، میرا پھٹا ہوا کرتا، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی
یتیم نہ ہو، وہ بھی ہے جیسے سکینہ، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، چھوٹا ہے باپ کا سینہ، چھوٹا ہے باپ کا سینہ، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ سے بیٹی، جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ سے بیٹی، اٹھے نہ باپ کا سایہ، اٹھے نہ باپ کا سایہ، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، وہ بھی ہے جیسے سکینہ، کوئی یتیم